السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فروقیہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ عزیز طالبات، آج کا ہمارا لیکچر نمبر 10 ہے، جس کا موضوع خوف اور گھبراہٹ کی دعا۔ سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خوف اور گھبراہٹ سے کیا مراد ہے۔ خوف کسی خطرے یا نقصان کے اندیشے کی وجہ سے دل میں پیدا ہونے والی بے چینی اور ڈر کی کیفیت کو خوف کہتے ہیں، اور گھبراہٹ کسی اچانک مشکل، خطرے یا غیر متوقع صورتحال میں دل و دماغ کا قابو کھو دینا اور بے سکونی یا بے ترتیبی محسوس کرنا گھبراہٹ کہلاتا ہے۔ اس کو ہم آسان لفظوں میں کہتے ہیں خوف، کہ جب ہمیں کسی چیز سے ڈر لگتا ہے نا، جیسے اندھیرا، اکیلا پن یا کوئی جانور، تو اس کو خوف کہتے ہیں۔ گھبراہٹ جب اچانک کچھ ہو جائے اور ہم پریشان ہو کر سوچ نہ سکے کہ کیا کریں، تو اس کی کیفیت کو گھبراہٹ کہتے ہیں۔ اس کی ایک لائن میں بھی تعریف کی جا سکتی ہے، جیسے خوف ہے نقصان یا خطرے کے اندیشے سے پیدا ہونے والا ڈر۔ گھبراہٹ اچانک پریشانی سے قابو کھو دینے کی کیفیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوف اور گھبراہٹ دور کرنے کی دعا سکھائی ہے۔ آئیے دیکھیے وہ کون سی دعا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتی ہوں فکر اور غم سے، کمزوری اور سستی سے، بزدلی اور بخل سے، اور قرض کے بوجھ اور لوگوں کے ڈر سے اور دباؤ سے۔ یعنی یہ دعا خوف، گھبراہٹ اور دل کی بے چینی میں پڑھنے کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مزید دعا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب ہمیں خوف یا گھبراہٹ محسوس کر رہے ہیں تو ہم اس دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ ترجمہ، میں اللہ تعالیٰ کی تمام کلمات یعنی اسماء و صفات کی پناہ میں آتی ہوں، اس کے غضب اور غصے سے، اور اس کے عذاب سے، اس کے بندوں کے شر سے، اور شیاطین کے وسوسوں سے، اور اے میرے پروردگار، میں تیری پناہ چاہتی ہوں کہ اس کے وہ شیطان میرے پاس بھی آئیں۔ کیا فائدہ؟ کہ خوف اور گھبراہٹ سے حفاظت اور اس کی کیفیت کو دور کرنے کے لیے بڑے مفید اور بہترین ہیں یہ کلمات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوف اور گھبراہٹ کی حالت میں، اور بالخصوص نیند میں ڈر جانے اور خوف گھبراہٹ کا شکار ہو جانے کی صورت میں ان کلمات کو پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی بالغ اولاد کو ان کلمات کے پڑھنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے، اور نابالغ اور کم سن اولاد کے گلے میں یہ کلمات لکھ کر ڈال دیا کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے کہ کلمات کو گلے میں لکھ کر جو ہے وہ گلے میں ڈال دیا کرتے تھے، پڑھنا زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔